علیکم جی السلام علیکم جی میں گجرات شہر سے شہزادی امرین بات کر رہی ہوں. مجھے وزیر اعظم سے بات کرنی ہے. جی سن رہا ہوں جی. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام جی. سر آج مجھے بے حد خوشی ہو رہی ہے کہ میں اپنے آنریبل پرائم منسٹر سے ڈائریکٹ بات کر رہی ہوں اور اپنی فیلنگ بتا رہی ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین. جی خان صاحب، میں اور میری فیملی نے آپ کو اس لیے ووٹ دیا تھا کہ آپ ایک سچے پاکستانی اور ہونسٹ انسان ہیں. ہمیں آپ پر مکمل اعتماد تھا کہ آپ کبھی بھی پاکستان کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں کریں گے، بلکہ ہمیشہ پاکستان کے حق میں ہی فیصلے کریں گے. لیکن حالیہ دنوں میں جب ہمیں یہ خبر سننے میں آئی کہ آپ نے اسٹیٹ بینک کو IMF کے حوالے کر دیا ہے تو یقین جانے یہ سن کر ہمیں بڑی تشویش اور مایوسی بھی ہوئی. کیوں؟ جی میں اس کا جواب دیتا ہوں. دیکھیں، پہلے میں اپنی قوم کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ IMF یہ کون سا جانور ہے. یہ سمجھ تو جائیں کہ یہ IMF ہے کیا چیز. ہوتا کیا ہے، حماد نے آپ کو شروع میں حماد اظہر نے آپ کو بتایا کہ جو پاکستان ہمیں ملا تھا اس میں سب سے بڑے دو خسارے تھے. ایک ہوتا ہے فسکل ڈیفیسٹ، مطلب یہ کہ آپ کی آمدنی اور خرچے میں خسارہ، اور ایک ہوتا ہے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، مطلب یہ کہ جو ڈالر ملک میں آ رہے ہیں اور جو باہر جا رہے ہیں اس میں تاریخی خسارہ تھا. 20 ارب ڈالر کا خسارہ تھا. تو جب یہ نون لیگ آئی تھی تو 2.5 ارب ڈالر کا خسارہ تھا. جب ہمیں پاکستان ملا تو 20 ارب ڈالر کا خسارہ تھا. اب اور ہم نے اب اپنی قسطیں دینی تھی. قسطیں نہ دیتے، جو قرضے لیے ہوئے تھے تو ڈیفالٹ کر جانا تھا. ڈیفالٹ کرنا تھا، ملک نے بیٹھ جانا تھا، مہنگائی آ جانی تھی وغیرہ وغیرہ. اب اس میں ہمارے پاس کیا راستہ تھا کہ ہم کسی طرح قرضہ لیں کہ جب تک ہمارا ملک ٹھیک نہیں ہوتا تو ہم قرضہ لیں، یا جب تک آمدنی نہیں بڑھتی، تاکہ ہم ڈیفالٹ نہ کریں. اب وہ جو سب سے کم سود پہ قرضہ ملتا ہے وہ دیتی ہے IMF. باقی سارے کمرشل لونز ہوتے ہیں وہ مہنگے ہوتے ہیں، اور جب IMF قرضہ دے دیتا ہے تو اس کے بعد جو باقی بھی ورلڈ بینک ہوا، ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہوا، یعنی وہ بھی پھر آپ کو قرضے دے دیتے ہیں. لیکن وہ تب دیتے ہیں جب IMF آپ کے اوپر ایک چھاپ لگا دیتا ہے کہ ہاں ہم نے قرضے دیے. جب IMF قرضے آپ کو دیتا ہے تو وہ یہ پھر کہتا ہے کہ اچھا، کیونکہ وہ تو قرض دار ہے نا، وہ قرض دینے والا ہے، تو وہ پھر آپ کو کہتا ہے کہ دیکھیں میں آپ کو قرضہ تو دے رہا ہوں لیکن آپ نے یہ چیزیں کرنی پڑیں گی تاکہ مجھے اپنا پیسہ واپس مل جائے. آپ کو اگر گھر پہ قرضہ چڑھا ہو، اب آپ نے جانا ہے لوگوں سے پیسے مانگنے کے لیے کہ جی اچھا میں دکان قرضے سے لیتا ہوں، وہ دکان کی آمدنی سے آپ کے قرضے واپس کروں گا، میں اپنے خرچے کم کر دوں گا. تو جو بھی آپ کو قرضہ دے گا وہ سب سے پہلے تو یہ پوچھے گا مجھے پیسہ واپس کیسے آئے گا. اسی طرح IMF آپ کو کہتا ہے کہ میرا پیسے واپس لانے کے لیے آپ کو یہ چیزیں کرنی پڑیں گی، نہیں تو میں پیسے نہیں دوں گا. اب ہمارے پاس یا تو ہم IMF کے پاس نہ جائیں، کمرشل بینک کے پاس جائیں، وہ جو جس سود پہ وہ قرضے دیں گے وہ ہم برداشت ہی نہیں کر سکتے کیونکہ سب سے کم سود IMF لیتا ہے. تو لہٰذا جب آپ وہاں جاتے ہیں، مصیبت تو یہ ہے کہ ہمیں تو وہاں جانا چاہیے نہیں تھا. ہم پہلے کیوں اپنے ملک کو اس طرح کرتے ہیں کہ اتنے بڑا خسارہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. خود بار بار لندن میں بڑے بڑے محلات، بڑے بادشاہوں کی طرح رہ رہے ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں چلا رہے ہیں، یہاں کا پیسہ چوری کر کے وہاں لے گئے ہیں اور ملک کو مقروض کر کے چھوڑ گئے ہیں، اور ہمارے اوپر سارا بوجھ گر گیا کہ جی اب کیا کریں ملک. جب ہم IMF کے پاس گئے انہوں نے کنڈیشنز لگا دی. اب اللہ کا کرم یہ ہے کہ آج آپ ذرا سمجھ جائیں کہ آج ہم کھڑے کدھر ہیں. ابھی ہمارے ایک تو اس نے یہ آپ کو بتا دیا نا کہ ہماری ساری چیزیں پازیٹیو ہیں. جو کرنٹ اکاؤنٹ جو ہمیں ملا تھا سب سے بڑا خسارہ، آج پاکستان 7 مہینے سے ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ ہے وہ سرپلس پہ چلا گیا ہے. 20 ارب ڈالر کے خسارے سے پچھلے 7 مہینے میں. یہ بہت بڑی ہماری اچیومنٹ ہے جو کوئی اس کے اوپر بات ہی نہیں کرتا کہ آج ہم سرپلس پہ ہیں.
ہمارے ملک میں زیادہ ڈالر آ رہے ہیں، کم باہر جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے روپیہ مضبوط ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے اتنی دیر کے بعد روپیہ طاقت پکڑ رہا ہے. اگر خسارہ ہوتا روپیہ نے نیچے گرنا تھا. تو مسئلہ اب کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے ہم پروگرام میں وہ اب کہہ رہے ہیں کہ آپ کو یہ کنڈیشنز کرنی چاہیے. اسٹیٹ بینک ان میں سے ایک ہے. اسٹیٹ بینک میں جو ابھی آپ اتنا جو شور مچ گیا ہے، یہ صرف ایک سرسری چیز سامنے آئی ہے. اس کے اوپر ابھی پارلیمنٹ میں جا کے ڈیبیٹ ہونی ہے پوری، اور پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ یہ ہوگی، سارے اپنے سامنے رکھیں گے. ظاہر ہے ہم کوئی ایسی چیز تو نہیں کرنے لگے. میری تو کوئی باہر پراپرٹیز نہیں ہے، میرے تو باہر بینک اکاؤنٹس نہیں ہے، میرا تو جینا مرنا یہاں ہے. کوئی آپ سمجھتے ہیں کہ میں ایسی چیز کروں گا جدھر پاکستان کے انٹرسٹ کو میں کمپرومائز کروں گا؟ ہاں، اگر میری اربوں ڈالر کی باہر پراپرٹیز ہوتی ہیں اور محلات ہوتے تو میں بھی سوچتا پاکستان ڈوبے گا میں باہر چلا جاؤں گا. جس طرح کہ کبھی ہوا ہی نہیں ہے کہ ایک ملک کا 3 دفعہ پرائم منسٹر، اس کے بچے بھی باہر بیٹھے ہیں، اس کے پراپرٹیز بھی ہیں، مہنگے مہنگے گھر بھی باہر ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں بھی باہر ہیں، اور ہے یہاں کا جی میں پاکستان کا پرائم. یہ دنیا میں کہیں نہیں ہوتا. جب آپ کا جینا مرنا آپ کے ملک میں ہوتا ہے، آپ کبھی اپنے ملک کے لیے وہ فیصلے نہیں کریں گے جو اس ملک کو نقصان پہنچے گا. تو آپ بے فکر ہو جائیں. ہم آئی ایم ایف سے بات چیت کریں گے، کر رہے ہیں، مسلسل کہتے رہتے ہیں. جدھر ہمارے ملک کا انٹرسٹ آ جاتا ہے، آپ میرے پہ پورا اعتماد رکھیں، کیونکہ میں نے تو یہاں جینا مرنا ہے نا، تو وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہونے دوں گا. جی وزیر اعظم صاحب، کچھ سوشل میڈیا پہ بھی سوالات آ رہے ہیں. محمد سلیمان ہیں ٹورانٹو سے، کہتے ہیں کہ رمضان میں آپ کس وقت ورزش کرتے ہیں اور کیا ٹپس دیں گے، اور ساتھ ہی میں کہتے ہیں کہ کرونا میں بھی آپ نے آرام نہیں کیا، فوراً ہی کام شروع کر دیا. دیکھیں، کرونا کا میں رمضان میں تو ورزش ہمیشہ روزہ کھولنے سے پہلے کرتا ہوں، اور وہ آپ کو سب کو کرنی چاہیے، کیونکہ روزہ رکھنا ورزش کے بغیر مطلب کہ آپ رمضان کو ضائع کر رہے ہیں. یہ جو سو کے رمضان گزار دیتے ہیں، یہ تو بلکہ آپ کو رمضان کے بعد آپ کو مینٹلی بھی زیادہ طاقت ملنی چاہیے اور فزیکلی بھی آپ کو طاقت ملنی چاہیے اگر آپ صحیح معنی میں روزے رکھیں. لیکن میں یہ کرونا کا پلیز آپ سب کو پھر سے کہنا چاہتا ہوں. دیکھیں، میں نے 1 سال احتیاط کی، نہ میں کبھی کسی شادی پہ گیا، نہ میں کسی ریسٹورانٹ میں گیا، اور اپنے آپ کو بچا کے رکھا. لیکن وہ سینٹ کے الیکشن میں میرے سے غلطی یہ ہو گئی کہ میں نے، کیونکہ اتنی دیر کچھ نہیں ہوا تو میں نے احتیاط نہیں کی اور مجھے کرونا ہو گیا. خیر اللہ نے کرم کیا، کیونکہ یہ اگر کرونا ایک ایسی بیماری ہے، یہ بڑی خطرناک بیماری ہے. اگر یہ اس کا وہ چلا جاتا چیسٹ کے اندر اور انفیکشن ہو جاتی تو اس کا بڑا سیریس کانسیکوینسز ہیں. میں آپ سب سے پھر سے تاکید کرتا ہوں کہ دیکھیں یہ تیسرا ویو جو ہے، میں آپ کو جتنا بھی کہوں یہ کم ہے کہ آپ کم از کم یہ اپنے ہر جگہ پہن کے جائیں. اس سے بہت سب سے زیادہ فرق پڑتا ہے اس سے. تو اگر ہم نے آپ کو یورپ کی طرح کا لاک ڈاؤن نہیں کیا ہوا کیونکہ ہمیں اپنے غریب کی فکر ہے، لیکن آپ کو بھی اپنے غریب کی فکر ہونی چاہیے کہ اگر یہ پھیل گیا تو اس کا بڑا ہمیں نقصان ہو سکتا ہے. ہم برداشت نہیں کریں گے، بڑے بڑے ملک نہیں برداشت کر سکتے، تو ہم نہیں برداشت کر سکیں گے. اس لیے پھر سے میں کہوں گا احتیاط کریں. جی اگلے کالر ہمارے ساتھ لائن پر ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سر صداقت علی بول رہا ہوں، ٹائیگر فورس تحصیل و ضلع جان گاؤں کوٹے سے شاہ. میری تمام ٹائیگر فورس وزیر اعظم صاحب کو دل گہرائیوں سے سلام پیش کرتی ہے. وعلیکم السلام. جی سب سے پہلے میرا سارا ایشو ہے کہ جو وزیر اعظم صاحب ہمارے ریلیف غریب عوام کو دے رہے ہیں 7 ارب روپیہ، تو یوٹینٹی سٹور جو شہروں کے دور ہیں، گاؤں میں ہیں، وہ بلیک کر دیتے ہیں. اور 2-3 کی ہم نے رپورٹیں بھی لگائی ہیں، لیکن وہ آگے سے کہتے ہیں کہ آئی ایم ڈی تک ہم ملے ہوئے ہیں، آپ ہمارا کچھ نہیں کر سکتے. پورے پاکستان سے اس کا بڑے کالز آ رہی ہیں، بتا رہے ہیں یوٹیلیٹی سٹورز. جی میں یہاں حماد بیٹھے ہوئے ہیں انڈسٹریز کے منسٹرز، اور ان کا ڈیول چارج فائنانس کا بھی ہے، تو میں اس کے اوپر پورا ان کے اوپر زور لگاؤں گا کہ رمضان میں ہم نے یوٹیلیٹی سٹورز کے اوپر پورا سامان پہنچانا ہے، ہم نے ان کے اوپر نظر رکھنی ہے. مجھے صرف افسوس یہ ہے کہ ہم نے کوشش پہلے کی تھی کہ یہ سارا آٹومیشن کے اوپر آ جائے، یعنی کہ
سارا جو یوٹیلیٹی سٹورز ہیں یہ آٹومیشن پہ آئے. مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ان کے اپنے لوگوں نے بیٹھ کے یہ ہونے نہیں دیا. انہوں نے سیبوٹاج کیا, عدالت میں کیس کر دیا, وہ آٹومیشن نہیں ہوئی, نہیں تو ہمیں یہ پرابلمز نہ آتے. یہ بہرحال ہم کر رہے ہیں, لیکن رمضان میں ہم نے پوری طرح یوٹیلیٹی سٹورز میں سامان پہنچانا ہے, یہ میرا وعدہ ہے. اور ساتھ ساتھ ہم نے رمضان بازار کھولنے ہیں تاکہ لوگوں کو سستی چیزیں ملیں, اور اس کے اوپر ہم پوری کوشش کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ ایک احساس پروگرام ہے ہمارا. ہم تقریباً 75% پاکستانیوں کا اب ڈیٹا بن چکا ہے, اور یہ ہمارا ڈیٹا جیسی جیسی کمپلیٹ ہوگا ہم اب لوگوں کو باقاعدہ سٹورز کے اوپر عام آدمی کو موقع دیں گے کہ وہ سستا آٹا خرید سکے, وہ سستی گھی خرید سکے. ہم نے لوگوں کی تحفظ کے لیے یہ اب احساس کا, یہ دنیا میں بڑے کم ملکوں میں اس طرح کا پروگرام ہوگا. یہ ہم نے پورا ڈیٹا بیس پہلے ڈیولپ کیا اور انشاءاللہ جون تک 100% ہم کور کر لیں گے.